قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ ہر وہ عمل جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، وہ کیا جائے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، بے حیائی کے کاموں سے بچا جائے۔ مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ وہ قبیلے جن کا کاروبار ہی ڈاکے مارنا تھا، چوریاں کرنا تھا، وہ بھی اس مہینے میں ڈاکے مارنے سے بعد آ جاتے تھے، چوریاں کرنے سے رک جاتے تھے کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے وطن عزیز میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اس مہینے کے اندر بھی بہت ساری بدعات رائج کر دی گئی ہیں۔ سنت نبوی کے مقابلے میں کئی قسم کے عمل تراش لیے گئے ہیں۔ ان عملوں میں سے جو ہم نے خود بنائے ہیں، ان میں سے ایک ہے معراج شریف کی رات۔ 27 رجب کو معراج شریف کی رات بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہے، اور مولوی حضرات رنگ برنگی سٹوریاں گھڑتے ہیں، رنگ برنگی سٹوریاں لوگوں کو سناتے ہیں اور پھر مال بٹورتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔ تو اگر یہ معراج شریف کی رات منانے کی رات ہوتی، اس میں کوئی خاص عبادت مشروع ہوتی، اگر اس رات کو خاص نفل مشروع ہوتے، اگلے دن کا کوئی روزہ مشروع ہوتا، تو یہ دن تاریخ کی کتابوں میں اتنا گمنام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اگلے سال اس دن کو باقاعدہ منایا ہو، صحابہ کرام کو اس رات کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہو، اگر اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہوتا، تو یہ مشہور ترین دنوں میں سے ایک دن ہو سکتا تھا۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو مورخین اس کے سال، اس کے مہینے اور اس کے دن تینوں کے بارے میں متفق نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کس سال معراج ہوئی، کس سال اور کس مہینے میں اور کس رات کو یہ ہوئی۔ البتہ ہوئی ضرور ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے آسمانوں کی، رات کے وقت کرائی ہے۔ مسجد حرام سے ہم نے شروع کرایا سفر اور مسجد اقصی تک لے گئے، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کرائی۔ یہ تو بات ثابت ہے، لیکن کس تاریخ کو، کس مہینے میں اور کس سال ہوئی، یہ کوئی چیز بھی کنفرم نہیں ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاں دنوں کو منانے کا رواج نہیں تھا۔ اگر دنوں کے منانے کا رواج ہوتا تو جس روز آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس سے بڑا خوشی کا دن ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اس روز مدینے والے گلیوں میں ہتھیار لے کر تیار ہو کر آمنہ کے لال کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اور کئی دنوں سے روز جا کر مدینے کے باہر رستے پر دیکھتے تھے کہ آمنہ کے لال آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں۔ اور جس روز آئے تو سب سے پہلے ایک یہودی کی نظر پڑی، اس نے چیخ ماری، وہ مسلمانوں تمہارے نبی محترم آ گئے ہیں۔ تو لوگوں کی دوڑیں لگ گئیں استقبال کرتے ہوئے۔ جب اللہ کے نبی کو لے کر آئے تو حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جس روز آمنہ کے لال مدینہ منورہ میں آئے تھے، اس روز لگتا تھا کہ پورے مدینے کے پتھر بھی کھلکھلا رہے ہیں، پھول بھی کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف ایمان کی بہار ہی بہار تھی۔
اور جس روز آمنہ کے لال کی وفات ہوئی وہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان ہی نہیں رہا جو پہلے تھا۔ تو اگر دنوں کو منانے کا رواج ہوتا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جس روز مدینے میں آئے تھے وہ روز وہ دن بھی ہمارے ہاں جشن ہوتا۔ اگر دنوں کو منانے کی بات ہوتی تو جنگ بدر کی فتح کو اللہ نے بہت بڑی فتح قرار دیا ہے، اس سے بڑا جشن کا کوئی دن بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر جشن منانے کی تاریخ ہوتی تو صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا، اس کے بعد اسلام بہت پھیلا، بہت لوگ مسلمان ہوئے، تو اس سے بڑی کون سی فتح ہو سکتی ہے، کون سا دن ہو سکتا؟ اگر جشن منانے کی بات ہوتی تو فتح مکہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس کو مسلمان اپنے لیے جشن بنا سکتے۔ وہ مکہ جس میں سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، آج وہ سارے گردنیں جھکا کر بڑے بڑے سردار کھڑے تھے اس انتظار میں کہ آمنہ کے لال گردن اتارنے کا حکم دیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں۔ اس سے بڑا مسلمانوں کی کامیابی کا دن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر منانے کی بات ہوتی تو پھر آپ اس کو مناتے، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں منایا۔ اس کا مطلب ہے کہ معراج شریف بہت بڑا واقعہ ہے، بہت عظیم واقعہ ہے، اللہ کے نبی کی بہت بڑی سعادت کا واقعہ ہے، لیکن جس طرح سے ہم نے اس کو منانے کا رواج ڈال دیا ہے، پوری پوری رات سپیکر لا کے گیت گائیں گے، جھوٹی سٹوریاں سنائیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، دیگیں پکیں گی، مولوی صاحب بھی کھائیں گے اور عوام بھی رجے گی، اور سمجھا جائے گا کہ اس رات جاگے ہیں تو سارے گناہ معاف۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے عرض کی کہ بڑے بڑے مورخین، امام نووی، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام طبری، بڑے بڑے مورخین، کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو نبوت جس سال ملی اسی سال آپ کو معراج بھی ہوئی، کچھ کہتے ہیں نہیں 5 تاریخ کو ہوئی، نبوت کے 5ویں سال ہوئی، کچھ کہتے ہیں نہیں نبوت کے 10ویں سال ہوئی، کچھ کہتے ہیں نہیں ہجرت سے کچھ 16 کو مہینے پہلے ہوئی، کوئی کہتے ہیں 14 مہینے پہلے ہوئی، کسی نے کہا رمضان میں ہوئی ہے، کسی نے کہا ربیع الاول میں ہوئی ہے، کسی نے کہا محرم میں ہوئی ہے، رجب کا تو نام بھی کوئی نہیں لیتا، لیکن یار لوگوں نے پکا کر لیا کہ 27 رجب کو معراج شریف ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ مسلمانوں کے ہاں عبادت مطلوب ہے اور جشن میلے ٹھیلے مطلوب کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کر لوگوں سے مال بٹورنے کا رواج اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ معراج شریف ہوئی کب، اس کی تاریخ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو فرما دیا معراج ہوئی ہے تو اس پر ہمارا پکا یقین ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے دنیا کی بھی سیر کرائی، آسمانوں کی بھی سیر کرائی۔ اس سے پہلے حالات کیا تھے، حالات پر غور کریں۔ اللہ رب العزت کی اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے کہ والد گرامی دنیا سے چلے گئے، ابھی 6 سال کے تھے کہ پیار کرنے والی، شفقت کرنے والی والدہ بھی اللہ کے پاس چلے گی۔ پھر دادا جی نے سنبھالا تو 2 سال کے بعد دادا جی بھی چلے گئے، اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور سن 10 نبوت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10 سال ہوئے تھے اور مشکل ترین سال تھے، اور چچا ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ تھا، پورے عرب کی لڑائیاں بھی لڑی ہیں، 2.5 سے 3 سال بائیکاٹ کیا تھا پورے عرب کے قریش کے خاندانوں نے، اور اس وقت چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کے ساتھ چٹان بن کر کھڑا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ آمنہ کے لال کے سامنے آ کر بات کر سکے، لیکن یہ چچا بھی 10 نبوت کو وفات پا گئے، اور ان سے صرف 3 دن بعد چچا کی وفات کا غم بھی تازہ تھا کہ 3 دن بعد وہ بیوی بھی دنیا سے چلی گئی جس جیسی وفا شعار خاتون آسمان دنیا نے کبھی دیکھی نہیں ہے، دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی ہے کہ جیسی محبت کرنے والی، جان نثار، وفا شعار اور مخلص بیوی اس آسمان کے تلے آج تک پیدا نہیں ہوئی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وفا یہ شعار، جانثار، مخلص، محبت کرنے والی بیوی، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ایک موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تشریف فرما ہیں، باہر دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی حالہ۔ اللہ کے نبی نے آواز سنی، آواز آپ کی سالی کی تھی اور ملتی آپ کی بیوی کی آواز سے تھی، تو اللہ کے نبی بھاگ کر اٹھے کہ یہ تو میری سالی آ گئی ہے، میری خدیجہ کی بہن آ گئی ہے۔ تو اماں جی عائشہ آخر بیبیاں ہیں، مومن کی ماں ہیں، لیکن تھی تو بی بی، کہنے لگے اللہ کے رسول کی وہ بڈھی وڈیری مائی نو یاد کر دیں دے جے، سرخ سرخ گال تھے اس کے، پنڈیاں بریک بریک تھیں، کیا تھا اس میں؟ فوت ہوئی کو بھی ایک عرصہ ہو گیا، ابھی تک آپ بھولے نہیں ہیں ان کو، ہر موقع پر آپ ان کو یاد کرتے ہیں، کیا تھا اس بی بی میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے، فرمایا عائشہ تم 9 کی 9 اس کے برابر نہیں ہو، وہ اکیلی وہ تھی کہ جو مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب سارا عرب مجھے میرا انکار کر رہا تھا، اس نے اس وقت مجھے سچا نبی مانا جب سارے لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، اس نے اس وقت اپنا مال میرے اوپر قربان کر دیا جب ساری دنیا مجھے محروم کر رہی تھی، اس سے مجھے اللہ نے اولاد دی، اور تم 9 کی 9 بیویوں سے اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، تم کیسے برابر ہو سکتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کی اس بات کا اتنا غصہ کیا کہ ام المومنین کہتی ہے 1 مہینہ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض رہے، 1 مہینے کے بعد میں نے باقاعدہ معافی مانگی، اللہ کے رسول آئندہ آپ کی دل آزاری نہیں کروں گی، معاف کر دیں ایک بار، تب جا کر آپ ان راضی ہو گئے۔ تو یہ بیوی بھی 3 دن کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس موقع پر جب اس کو غموں کے پہاڑ ٹوٹے، اس موقع پر اللہ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، اللہ کے نبی کے دل کو بڑھانے کے لیے آسمانوں کی سیر کرائی کہ میرے محبوب جو دین تو لے کر آیا ہے وہ سچا ہے، جو دعوت دے رہے ہو وہ سچی ہے، گھبرانا نہیں۔ تو اللہ نے اپنے ملاقات بھی کرائی اور آسمانوں کی سیر بھی کرائی اور انبیاء کرام سے بھی ملاقات کرا دی تاکہ آپ کا دل بڑا ہو جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں عام الحزن، غموں کا سال، جب پے در پے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم ٹوٹے، اس وقت اللہ نے آسمانوں کی سیر کروا دی۔ اس سیر سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کیا لے کر آئے؟ ہم امت تک کیا سبق پہنچا؟ ہمیں وہ دن منانا ہے یا اس دن میں جو ہمیں حاصل تعلیمات ہوئی ان پر عمل کرنا ہے؟ یہ ہے آج کا جمعہ۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ چچا جس نے 10 سال عربوں کی مخالفت لی، جنگیں لڑی، خاندان کا بائیکاٹ کیا، رشتے ٹوٹے، شادی شدہ بیٹیوں کو مخالف قبیلوں نے واپس بھیج دیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ، حقہ پانی بند، نہ رشتہ لیں گے نہ دیں گے، نہ ان سے کوئی کاروبار کرے گا، نہ ان سے کوئی خریدے گا، نہ کوئی بیچے گا۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم نے سوکھے چمڑے بون بون کر ان دنوں میں کھائے، درختوں کے پتے کھائے۔ اتنی سختی کے باوجود چچا ساتھ کھڑا رہا، چچا کبھی ہلا نہیں ہے۔ چچا کیا کہتا تھا؟ میرے بھتیجے واللہ لن یصل الیک بجمع حتی وسد فی التراب دفینا، پتر جب تک میں زندہ ہوں یہ پورا عرب مل کے بھی تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، جب تک میں دنیا میں ہوں ان کی جرت نہیں ہے کہ تیرے پاس آ کر تیری طرف دیکھ بھی سکیں۔ اور جب یہی چچا دنیا سے تشریف لے گیا تو ایک بدبخت نے آ کر مٹی پکڑی اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں ڈال دی کہ آج تیری حفاظت کرنے والا نہیں رہا۔ اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی ہمدردی ہے، لیکن اس کے باوجود اصل قدر و قیمت ایمان کی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی چچا فوت ہو گیا۔ حضرت علی نے آ کر بتایا اللہ کے نبی آپ کا چچا فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر دفن کر دو۔
जनाजा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जब वफात पा रहे थे तो अल्लाह के नबी गए अपने चचा बीमार के पास, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा जान एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने हुज्जत मैं पेश करूंगा कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था। और साथ ही अबू जहल भी बैठा है, उमैया बिन खलफ भी बैठा है, पुराने दोस्त भी बैठे हैं। अल्लाह बुरे दोस्तों से भी बचाए। ये गंदे पुराने दोस्त पास बैठे क्या कह रहे हैं, सरदार वेखी हुण लीक ना ला जी जांदियां जांदियां। सरदार जी अपने दादा अब्दुल मुतलब के दीन पर ही फौत हो रहा हूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम आ गया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। ऐ मेरे नबी, ना तेरे लिए जायज़ है, ना तेरे ऊपर ईमान लाने वाले मोमनों के लिए जायज़ है कि वो किसी भी मुशरक का जनाजा पढ़े, खा वो कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, ता क़यामत पाबंदी है। ये नहीं है कि अल्लाह के नबी के लिए पाबंदी थी, हमारे लिए जायज़ है। हमारा चचा, हमारा वालद, हमारा मामू, हमारा भाई, जो भी मुशरक हो, अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि उसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं करनी। और जनाजा बख्शिश की दुआ है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पर वही की, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। मेरे नबी दिल छोटा नहीं कर, मेरे सोनिया दिल छोटा नहीं करो, क्योंकि हदायत देना तेरे बस की बात नहीं है। तेरा काम है प्यार से मोहब्बत से दावत देना, आगे उसको कबूल करने की तौफीक मिलती है ये नहीं मिलती ये तेरा काम नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, तेरे बस की बात नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया, मन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्र बिही नसबुहु। जिस बंदे को उसके अमल जन्नत तक नहीं पहुंचा सके, उसका नसब नामा कि वो बड़ी ऊंची फैमिली से है, उसको कोई फायदा देने वाला नहीं है। जितनी मर्जी बड़ी फैमिली हो, मशहूर फैमिली हो, मालदार फैमिली हो, अगर नेक अमाल नहीं है, ईमान नहीं है, तो जन्नत की राह उसकी खोटी है, खा जितना मर्जी मशहूर हो। उसके मुकाबले में ईमान है तो फिर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात जब मैं आसमानों की सैर कर रहा था तो एक जगह ऐसी खुशबू आई कि हमारे कदम रुक गए, बड़ी जबरदस्त खुशबू आई। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये खुशबू किसकी है? तो जिब्रील ने बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फिरौन की बेटी की खादमा और उसके बच्चों का घर है। फिरौन की बेटी की खादमा उसको कंघी कर रही थी, कंघी हाथ से गिरी तो वो कहती है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। अल्लाह कौन? उसके दौर में तो फिरौन ही अल्लाह था, फिरौन ही उनका रब था, फिरौन ही खुदा था, तो ये अल्लाह कौन है भाई? तो उस फिरौन की बेटी ने पूछा, मेरे अब्बे का नाम नवा ही ले ही अज ऐ को नया नाम लिया? कहती नहीं, तेरा नहीं लिया, तेरे अब्बे का भी नहीं लिया। रब्बी व रब्बु अबी का अल्लाह, मेरा रब भी और तेरे बाप का रब भी तो अल्लाह है। बेटी ने शिकायत लगा दी अब्बू को कि अब्बू है तो किसी होर ही रब नूं मनदी, तेनू कोई नहीं मनदी। फिरौन ने पकड़ लिया पूरी फैमिली को और आग जला दी और कहा कि जो मुझे सजदा कर ले, मेरा कलमा पढ़ ले, मुझे रब माने, उसको छोड़ दो, बाकी को आग में फेंक दो। एक एक करके सबको फेंक दिया, कोई नहीं माना। आखिर में मां और एक दूध पीता बच्चा रह गया। मां हिचकिचाई कि अब कैसे इस आग में जाएगी, बच्चा छोटा सा दूध पीने वाला है। अल्लाह ने उस दूध पीते बच्चे को जुबान दे दी और वो बोल के कहता है, या उम्मा इख्ताहिमी, अम्मा ये आग नहीं है, जन्नत है, मार दी छाल, कोई बात नहीं है।
اس ایمان کی وجہ سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے خود خوشبو سونگھی ہے. اس پورے خاندان کا جب وہاں پر گزرگاہ ہوئی ان کے گھر کے قریب سے تو وہاں ایسی خوشبوئیں آئیں کہ جیسی خوشبوئیں کبھی نہیں آئی ہیں. تو یہ ہے ایمان کی خوشبو. ایمان ہوگا تو قبر کے اوپر اگربتیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اوپر اتر پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جھوٹی سٹوریاں گڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. رات کو اتر مار پھینک آتے ہیں مٹی میں, ہے مٹی چ خوشبو ہوندی بھی صاحب براں دی قبر. ایسے ہی ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایمان ہو تو اللہ خوشبوئیں ویسے ہی پیدا کر دے گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت نے پہلا سبق معراج سے ہمیں دیا کہ ایمان اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا ہے. رشتہ داری, تعلق, محبت, ہمدردی تھوڑی بہت کام آئے گی, زیادہ کام آنے والی نہیں ہے. تھوڑی کتنی آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے پوچھا, بھتیجے آپ کا چچا آپ کی بڑی محنت کرتا تھا, آپ کے لیے بڑی جنگیں لڑی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں, تیری وجہ سے اس کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو فرمایا ہاں چچا جان, میری وجہ سے میرے چچا کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم کے اس حصے میں رکھا ہے جہاں آگ بجھی ہوئی ہے, اور صرف 2 جوتے جہنم کے پہنائے ہیں, لیکن ان 2 جوتوں کی وجہ سے بھی دماغ اس طرح ابلتا ہے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے. اور اگر میں نہ ہوتا, میری ہمدردی اور خدمات نہ ہوتی, چچا کا میرے ساتھ یہ ہمدردانہ تعلق نہ ہوتا, تو میرا چچا بہت نچلے گڑھے میں ہوتا. تو ایمان ایمان ایمان, ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے. دنیا کی شوشہ, دنیا کی دولت, دنیا کے منصب, دنیا کے عہدے, برادریاں کسی کام آنے والی نہیں ہیں. دوسرا سبق اللہ نے شروع کیا, سبحان الذی, سبحان وہ میرا اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ کوئی نقص نہیں ہے اس میں. وہ مدد بھی دیتا ہے, اس کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں, وہ غوث اعظم بھی ہے, وہ دستگیر بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. اس لیے وہ کہتا ہے سبحان الذی, وہ اللہ پاک ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے, وہ کامل ذات ہے, وہ اکمل ذات ہے. بندے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے. تو یہ سبحان کا کلمہ اللہ کو بڑا پسند ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ کہہ لے زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ, اے اللہ تو پاک ہے, اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں, غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو. اور یہ سبحان ایسا ہے, صبح دیکھیں چڑیاں بھی بول دیا ہوندیاں نے, کوے بھی بول رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کسی ایک درخت کے اوپر جھنڈ ہوتا ہے چڑیوں کا جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فل زور سے تسبیحات کرتا ہے. پریشان ہو جاتے, بعض لوگ پریشان ہو, ساڈے گھر ہی نہیں ہیں چڑیاں, کتوں آ گئی ہیں, کسی نے کچھ کر دیتا ہے, ٹونا شونا کیتا تاں ہی نہیں آئی ہیں. شکر کرو تمہارے گھر میں تسبیحات ہو رہی ہیں. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ فرماتا ساتوں آسمان ہمیں لگتا ہے بے جان ہیں, ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن تمہیں شعور نہیں ہے, تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے, لقمہ منہ میں ڈالتے تھے, اس لقمے سے تسبیحات کی آواز ہم اپنے کنوں سے سنتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی کے طور پر اس کھانے میں سے بھی اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا سبق اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد ہونا یہ اتنا مقام شرف ہے, اتنی عالی شان ہے کہ جہاں فرشتوں کی بھی بس ہو جائے وہاں آگے کون جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑی لڑائیاں ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے,
اللہ کے نبی کا تو سایہ ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی کا تو او بھائی بس کر دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میرے نبی اپنے امتیوں کو بتا دو کہ میں بھی بحیثیت انسان تمہارے جیسا ہوں، میرا شرف میرا مقام یہ ہے کہ میرا رب میرے پاس جبرائیل کو بھیجتا ہے، تمہارے پاس نہیں آتا۔ میرا مقام اور شرف یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ چوتھا سبق اسراء اور معراج سے یہ ملا کہ ملا کی دوڑ تانا مار رہے ہیں نا، یا ہن مولوی ہو گئے بس ویکھو مسجد ہی لگا جاندا، بھجا لگا ہوندا ہے۔ کل قیامت کو یہ شرف ہوگا، فرشتے جب ریکارڈ نکالیں گے، اے جی یہ گھروں نکلتا سی تو مسجد نکلتا سی تو فیکٹری چ نکلتا سی تو گھروں نکلتا سی تو مسجد۔ اللہ اس نے اتنے لاکھ مرتبہ مسجد ہی کے چکر کاٹے ہیں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ سیدھا آسمانوں کو بھی تو لے جا سکتا تھا، تو اللہ نے دونوں قبلے دکھائے، بیت اللہ بھی دکھایا اور بیت المقدس بھی دکھایا، اور ہم گناہگاروں کو بتایا کہ مسجد کو اتنا حقیر نہ سمجھا کریں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی، میری مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی ایک نماز خیر من الف صلاۃ، 1000 نمازیں دوسری مسجدوں میں پڑھو تو میری ایک نماز پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھو تو دوسری مسجدوں میں پڑھی ہوئی 1,00,000 نمازوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور مسجد اقصی میں پڑھو تو 250 نمازوں سے افضل اور اعلیٰ ایک نماز ہے۔ تو یہ شرف ہے، یہ عزت ہے مومن کے لیے کہ مومن گھر سے نکلے مسجد، مسجد سے نکلے تو گھر۔ ایسے بد نصیب بھی دنیا میں ہو گزرے ہیں، جنازے میں کھڑے بیٹے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ابو نے لندن کے 135 دورے کیے، ان کے پاسپورٹ پر 135 وزٹ ہیں لندن کے، اور انہی کا پرانا کلاس فیلو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ وفات سے تھوڑے دن پہلے میں نے پوچھا کہ چودھری صاحب ہن عمر کیڑی رہ گئی جی، وڈیرے ہو گئے جی، کوئی حج عمرہ ہی کر لو۔ کہنے لگے یار ٹائم ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، لندن کے کلبوں میں شراب پینے کے لیے 135 دورے کرنے والا بیت اللہ جانے کا اس کو ٹائم ملا نہیں ہے یا بلانے والے نے بلایا ہی نہیں ہے؟ ایسے گندے پلید نجس انسان کو وہ مالک ہی کہتا تو رو اتھے ہی ساڑھے لے نا آ تو رف دفع ہو۔ تو یہ مت سمجھے کہ میں نہیں گیا، بلکہ جانے والے نے بھیجا ہی نہیں، قبول کرنے والے نے قبول ہی نہیں کیا کہ ایک بار بھی وہ میرے گھر میں آ جائے، نہیں مجھے قبول ہی نہیں، تو باہر ہی رہو۔ تو اس لیے مسجد سے مسجد کوئی عیب نہیں ہے، مسجد سے مسجد شرف ہے۔ چھٹا سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ہم آسمان دنیا پر گئے، جبریل نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ بتایا جی میں جبریل ہوں، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ جی ہاں میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے پھر پوچھا کیا ان کو دعوت بھی ملی ہے؟ جی ہاں ان کو دعوت بھی ملی ہے۔ تو پھر اس نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ تو میں کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا جبریل یہ بزرگ کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ آپ کے ابو جان آدم علیہ السلام ہے، جا کے پہلے سلام کرو۔ تو میں نے جا کے ابو جان کو سلام کیا، ابو جان نے بھی وعلیکم السلام کہا اور کہا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، پیارے بیٹے اور پیارے نبی کو خوش آمدید، جی آیا نو۔ تو جبریل سے پوچھا جبریل یہ دائیں طرف دیکھ کے ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھ کے روتے کیوں تھے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی دائیں طرف والے جتنے روئے ہیں نا وہ ساری جنتی ہیں، تو ابو جان اپنے بیٹوں کی جنتیوں میں تعداد دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو جتنے لوگ تھے یہ سارے جہنم میں جانے والے تھے۔ ان کی تعداد دیکھ کر والد غم کی وجہ سے رو پڑتا ہے۔ والد ایسا ہونا چاہیے، اولاد کی خوشی میں خوش، اولاد کے غم میں غم محسوس کرے تو پھر والد ہے،
اور اگر والدہ مینوں کو نہیں فرق پیندا جان خسماں نوں کھان میں فارغ کر چھڑے نے میں آگ کر چھڑے نے مینوں ہن کوئی پرواہ نہیں تو پھر یہ والد والی بات نہیں ہے۔ اور ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ والدین دی بد دعا لگدی کہ نہیں آندے نہیں لگدی۔ یہ غلط فہمی ہے کہ والدین کی بد دعا نہیں لگتی، جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل منع کیا ہے لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم۔ لوگوں خبردار اپنے آپ کو بد دعائیں نہ دو، ذرا کوئی تکلیف ہوئے کوئی نقصان پہنچ گیا کوئی بیماری ہے تو اپنے آپ کو گالاں کڈن لگ پیندے بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دو، اپنی اولاد کو بھی بد دعائیں نہیں دو، اپنے مال کو بھی بد دعائیں نہیں دو۔ جانور ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کچھ بھی ہے، ان کو بھی بد دعائیں نہیں دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بد دعائیں دے رہے ہو اور اوپر قبولیت کا وقت ہو تو تمہاری بد دعا قبول ہو جائے تو پھر روو گے پچھتاؤ گے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ والدین کی بد دعا نہیں لگتی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ بد دعا نہ دیں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ خدمت ایسی کریں کہ بد دعا کا موقع نہ بنے۔ اور اگر بن گیا تو پھر ساری زندگی کا رونا چیخنا پیٹنا ٹکریں مارنا بیکار ہے۔ لاہور کی ایک مسجد کا زندہ واقعہ، ایک شخص جمعے کی نماز کے بعد داڑیں مار مار کر روتا ہے، چپ کرانے سے بھی چپ نہیں کرتا۔ خطیب صاحب کئی جمعے دیکھتے رہے کہ یار یہ ہر جمعے یہ پتہ نہیں کی مسئلہ کی ہے کہ سلام پھردا جاندہ تو یہ چیخیں مار مار کر بلک بلک کر روتا ہے، اور بچہ بھی نہیں ہے سمجھدار ہے، اچھا خاصا سیانا بندہ لگتا ہے، کی ہویا ہے؟ بندے پوچھتے ہیں دسدا نہیں۔ ایک جمعے کہتے ہیں کہ نمازی اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، بھائی بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے تجھے؟ کہتا مسئلہ یہ ہے کہ میں یتیم تھا تو میری والدہ نے مجھے پالا پڑھایا لکھایا شادی کی، اور میری کرما والی جب آئی نا محترمہ، اس نے آتے ہی میرے کان بھرنے شروع کر دیے کہ یا ماں نو رکھ لے یا مینو رکھ لے، میرا نہیں گزارا تیری ماں نال، جبکہ ماں نے ساری زندگی محنت مزدوری کر کے مجھے پالا تھا پڑھایا تھا۔ بالآخر ایک دن بیوی کے زیادہ اکسانے پر میں ماں کو پکڑا اور اولڈ ہوم چھوڑ آیا۔ مانا جاتا تھا، پیسے پوسے دے آتا تھا اور ایک آدھ دفعہ مل آتا تھا بس۔ وفات سے چند مہینے پہلے 4-5 ماہ مسلسل میں ملنے بھی نہیں گیا، تو اولڈ ہوم والوں کا فون آیا کہ بھائی آؤ تمہاری والدہ ملنا چاہتی ہے، بیمار ہے۔ کہتا ہے جب میں ماں کو ملنے کے لیے گیا تو ماں میرے بڑے پیار سے ملی اور کہتی ہے بیٹا اے جڑا میرا بیڈ وینا پیا نا یہ بڑا سخت ہے، نیندر نہیں آتی، ہڈیاں چبھدیاں نے تھلے، اتنے پکھا بھی کوئی نہیں، گرمی ہے تو اتنے پکھا لوا دیں، میرا پتر گرمی چ سون دا عادی نہیں، میرا پتر گرمی چ سون دا عادی نہیں تے ایڈے سخت بیڈ تے بھی سون دا عادی نہیں۔ کہندا مینوں ادوں تے سمجھ نہیں آئی کہ اماں آندھی کی پئی، اماں چند دن کے بعد فوت ہو گئی۔ کہتا اس دن مجھے سمجھ آئی کہ ماں کہہ کیا رہی تھی کہ پتر تو بھی ایتھے ہی آنا ہے، جس طرح مجھے چھوڑ کر گئے ہو ادھر تو نے آنا ہے، بیڈ کا انتظام کر لے، اوپر پنکھے کا انتظام بھی کر لے۔ کہتا اس دن سے زندگی ایسی بے چین ہو گئی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اندر سے کوئی دل کو کھینچ کے باہر پھینک رہا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ پینے کو دل کرتا ہے، زندگی بیکار ہو گئی ہے۔ تو ماں نے نہ جانے کس مشکل میں کس دکھ کی گھڑی میں کون سی آہ بھری ہوگی جو اس بیٹے کو لگ گئی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ والدین کی بد دعا نہیں لگتی یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ کسی بھائی کا سوال ہے کہ کالے کپڑے پہننے چاہیے کہ نہیں. اب میں مسجد میں ادھر سے ادھر دیکھ رہا ہوں، اکثریت کے کالے کوٹ ہیں یا نیلے ہیں یا چادریں ہیں کالی. یہ آپ نے عملاً تو ثابت کر دیا بھی کوئی حرج نہیں، پا لینا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ایسی ثابت نہیں ہے کہ جس میں آپ نے کہا ہو کہ کالا لباس جہنمیوں کا ہے، نہ پہنو. صحیح حدیث کوئی نہیں، ضعیف اور من گڑت ضرور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے جو امامہ پہنا ہوا تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاہ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگلی گل دھیان نہ سننی غور نال، اگر کوئی بندہ سوگ کے موقع پر غم کے اظہار کے لیے کالے کپڑے پہنے کہ مینوں بڑا دکھ ہویا جی بس میں تے ہن کالے ہی پہننے نے، غم کے اظہار کے لیے کالے کپڑے پہنے، سوگ کے اظہار کے لیے کالے کپڑے پہنے، تو یہ بدعتیوں کی وجہ سے حرام ہوگا. اہل بدعت محرم میں پہنتے ہیں کالے کپڑے، ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ غلط ہوگا. اور باقی 11 مہینے کالے پہنے، نیلے پہنے، پیلے پہنے، جو مرضی پہن لے، کوئی حرج نہیں ہے. مرد حضرات کے لیے زرد رنگ جس کو زعفرانی رنگ بھی کہتے ہیں اور ریشمی خالص ریشم کے بنا ہوا کپڑا پہننا منع ہے. باقی ہر قسم کا لباس مردوں کے لیے جائز ہے. ماں باپ کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل کرنا چاہیے. کیا جا سکتا نہیں بلکہ کرنا چاہیے. والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے. ایک بھائی کہتے ہیں جی میرے 3 چھوٹے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائی کو نعم البدل عطا فرما دے. اللہ ہمارے بھائی کو نعم البدل عطا فرما دے. اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ ان کی بیوی کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرما. اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما. ہماری مسجد کے نمازی بھائی فات پا گئے، ان کے لیے دعا کریں یا اللہ ہمارے بھائی جو فوت ہو گئے اللہ ان کی زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے. اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ان کو قبر کی ازمائشوں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین جتنے ہمارے بھائی پریشان ان کی پریشانیاں دور کر دے. اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے. اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے. اللہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے وسیع حلال رزق عطا فرما دے. اللہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما. اللہ صحت اور روحانی جسمانی ہر طرح کی تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائیوں کے پاس نیک صالح اولاد نہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ نیک بیٹیاں اور بیٹے عطا فرما. اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو پکا اور سچا مومن بنا دے. اللہ ان کو پکا اور سچا مومن بنا دے. یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما. اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما. اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما. اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما. اللہ اہل اسلام کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے. اللہ اپنی رحمتوں والی بارش برسا دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو رحم دلی عطا فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.